اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں ثلاثن منجیات، تین چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا چاہے تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم لوگوں سے پوشیدہ ہو. ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی شخصیت پر دوہرا تہرا جو ہے رنگ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا انداز معاشرت اور ہوتا ہے، لیکن وہ جب باہر جاتے ہیں تو باہر وہ اپنی ذات پر ایک خول چڑھا لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نیک جاننے کے لیے، نیک دکھانے کے لیے اپنی ذات پر ایک خول چڑھا لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ جو نجات دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا، چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہوں چاہے آپ چھپے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ رب العزت کی خشیت آپ اپنے دامنگیر رکھیے. اور پھر فرمایا والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پر عدل و انصاف کرنا. یعنی ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے وہ اس کا تعلق خوشی اور غمی کے ساتھ ہمارے ہاں موجود رہتا ہے کہ خوشی میں فیصلہ کچھ اور ہوگا اور غضب میں فیصلہ کچھ اور ہوگا. اگر کوئی جج کسی کا رشتہ دار ہے تو وہ اس اپنے رشتہ دار کو فیور دینے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو وہ فیصلہ اس کے حق میں یقیناً نہیں ہونے والا. تو حضور نے فرما دیا کہ نجات دینے والی چیز یہ ہے کہ خوشی میں اور غصے میں دونوں طرف عدل کو قائم رکھنا. اور عدل و انصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ چاہے آپ غصے میں ہوں چاہے آپ خوشی میں ہوں، آپ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. آپ یہ واقعہ جانتے ہوں گے کہ جب ہجرت سے پہلے فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی تو کچھ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی. صحابہ کا حضور سے عرض کرنا ایک اچھے جذبے کے تحت تھا، اور صحابہ نے کہا کہ اس کا قبیلہ ابھی نیا نیا اسلام لایا ہے، اگر اس عورت کے ہم ہاتھ کاٹ دیں گے تو یقیناً وہ لوگ شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ متنفر ہو جائیں اسلام سے. تو حضور نے بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو آج اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے. ناظرین کرام، یہ ہے خوشی اور غصے میں عدل کرنے، عدل و انصاف کرنے کا پیمانہ. تیسری چیز حضور نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، فقر ہو یا غنا دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. یعنی میانہ روی اختیار کرنا کہ جب انسان کے پاس دولت آ جائے تو وہ بے دریغ خرچ نہ کرے. دونوں صورتوں میں فقر ہو یا غنا، دونوں صورتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا.